لما نسمع اسم النبي لازم نصلي عليه اللهم صل عن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من عرض عليه ريحان فلا يرده فإنه خفيف المحمل وطيب الريح. وعن أنس بن مالك رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم كان لا يرد الطيب. حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت کرتے ہیں، فرماتے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جس آدمی کو تحفے میں خوشبو پیش کی جائے تو اس کو چاہیے کہ خوشبو کو واپس نہ کرے، اس لیے کہ اس کا رکھنا بھی آسان ہے اور یہ بڑی ایک پاکیزہ خوشبو بھی ہے۔ اور انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی عادت یہ تھی کہ جب آپ کو کوئی خوشبو دیتا تو آپ اس کی خوشبو کے ہدیے کو واپس نہیں فرماتے تھے۔ اس حدیث کو امام بخاری نے روایت کیا۔ آج ہمارا موضوع خوشبو کے بارے میں ہے، اور خوشبو ایسی چیز ہے جو ہمارے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے ساتھ جڑی ہوئی ہے۔ ہم اس نبی کے امتی ہیں جو خوشبو والا نبی تھا۔ شفا حضور علیہ السلام کی دائیاں ہیں، فرماتی ہیں جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی پیدائش کا وقت قریب آیا تو ابھی آپ کی پیدائش ہوئی نہیں تھی، اس سے پہلے ہی پورا کمرہ خوشبو سے معطر ہو چکا تھا اور وہاں کوئی خوشبو کا انتظام کرنے والا نہیں تھا۔ پھر حضور علیہ الصلوۃ والسلام اس کا اہتمام اللہ کی طرف سے ایک عجیب معاملہ تھا کہ جب آپ علیہ السلام کسی گلی سے گزر جاتے تو صحابہ کو پتہ چل جاتا تھا اللہ کے نبی یہاں سے گزرے ہیں۔ تو کسی نے پوچھا آپ کو کیسے پتہ چلتا؟ فرمایا جس گلی سے اللہ کے حبیب گزرتے وہ گلی خوشبو سے معطر ہو جاتی تھی تو ہم پہچان جاتے یہاں سے اللہ کے نبی گزر کے گئے ہیں۔ بچے کھیل رہے ہوتے، آپ علیہ السلام کبھی شفقت فرماتے تو بعض بچوں کے سروں پہ ہاتھ پھیر دیتے تھے، تو جس بچے کے سر پہ ہاتھ پھرا ہوتا سب بچوں کو پتہ چل جاتا آج اس کے سر پر اللہ کے حبیب کا ہاتھ پھرا ہے۔ کیوں؟ جس کے سر پر آپ کا ہاتھ پھر جاتا تھا پھر ہفتوں تک اس کے سر سے خوشبو نہیں جایا کرتی تھی۔ تو ہم خوشبو والے نبی کے امتی ہیں۔ ایک صحابیہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے خدمت میں آتی تھی گھر کا کام کرنے، تو جب اللہ کے حبیب کا وصال ہو گیا تو وہ خوشبو لگاتی، پورے مدینہ میں ویسی خوشبو کسی کے پاس نہیں ہوتی، گھر میں لگاتی تو پورے مدینہ میں وہ خوشبو پھیل جاتی۔ تو لوگ ان سے کہنے لگے کہ تم ہو تو غریب عورت، اتنی مہنگی خوشبو تو مدینہ کے مالداروں کے پاس بھی نہیں ہے، کہاں سے لائی ہو؟ تو کہنے لگی کہ میں نہیں بتاتی۔ پھر جب بہت اصرار کیا گیا چھوٹی سی شیشی لے کر آئی، کہنے لگی یہ ہے وہ خوشبو۔ انہوں نے کہا یہ تو خوشبو کا رنگ ہی نہیں ہے۔ کہنے لگی میں حضور علیہ السلام کے گھر میں کام کرتی تھی، گرمی کا موسم تھا، اللہ کے حبیب آرام فرما رہے تھے تو آپ کی پیشانی سے پسینہ ٹپک کر نیچے گر رہا تھا، تو میں نے وہ پسینے کا پانی محفوظ کر لیا تھا، اللہ کی قسم اس کا ہلکا سا قطرہ لے کر میں لگاتی ہوں پورا مدینہ معطر ہو جاتا ہے۔ تو اللہ نے اپنے محبوب کے بدن کو خوشبو سے ایسا معطر کیا تھا، اسی لیے حضور علیہ السلام حدیث میں آتا ہے آپ علیہ السلام نے فرمایا حبب الی من دنیاکم ثلاث، کہ مجھے پوری دنیا میں سے صرف 3 چیزیں پسند ہیں، اللہ کے نبی کی پسندیدہ چیزیں 3 چیزیں پسند ہیں۔ پہلی چیز فرمایا الطیب، مجھے خوشبو پسند ہے، یہ حضور علیہ السلام کی پسندیدہ چیزوں میں سے ہے خوشبو کا اہتمام۔ دوسرا آپ نے فرمایا والنساء، اور مجھے عورتیں پسند ہیں کیونکہ ماں ہو، بیٹی ہو، بیوی ہو، جس شکل میں بھی عورت ہوگی یہ آدمی کو جنت میں لے جاتی ہے۔ اور تیسرا فرمایا جعلت قرۃ عینی فی الصلاۃ، اور مجھے نماز پسند ہے کہ اللہ نے میری آنکھوں کی ٹھنڈک نماز میں رکھی ہے۔ اب پہلی پسندیدہ چیز اللہ کے نبی کی خوشبو ہے۔ اسی پسندیدگی کی وجہ سے آپ دیکھ لیں کہ ہمارے ہاں کس کا اہتمام ہے
کہ اگر کوئی مر جاتا ہے تو یہ حکم دیا شریعت نے کہ مردے کو غسل دینے کے بعد اس کے جو اعضاء سجدے میں استعمال ہوتے ہیں، پیشانی ہے، ناک ہے، یہ انگلیاں ہیں، گھٹنا ہے، پاؤں ہے، ان ساری جگہوں پر خوشبو لگاتے ہیں ہم لوگ، اس لیے کہ ایک تو خوشبو اللہ کے نبی کو پسند تھی، پھر دوسرا یہ اب اللہ کے پاس جائے گا تو اللہ کے حبیب کی پسندیدہ سنت کو آخری وقت میں بھی ہم زندہ کرتے ہیں کہ مردے کو خوشبوؤں سے معطر کر کے قبر میں اتارا جاتا ہے۔ پھر حضور پاک علیہ السلام کو خوشبو اتنی پسند تھی، آپ نے اتنی ترغیب امت کو خوشبو کی دی ہے کہ کبھی کبھی آپ دھونی لیتے تھے، عود کی لکڑی منگواتے اور اس کو جلاتے تو اس کے دھوئیں سے ایک خوشبو اڑ جاتی۔ اب آج کل دھونی کا مطلب ہمارے ہاں جیسے وہ اگربتیاں جلاتے ہیں، تو اس زمانے میں دھونی دی جاتی تھی لکڑی سے، عود کی لکڑی، اگر کی لکڑی، یہ جلاتے تھے جس سے دھوئیں کی خوشبو آتی تھی۔ تو حضور علیہ السلام ہلکا سا اس کا دھواں کر کے تو ایسے کر کے دھونی لیا کرتے تھے۔ یہ آپ کو پسند تھا، کبھی کبھی آپ جو ہے وہ عود کی اور کبھی کبھی جو ہے وہ ریحان کی، یہ مختلف خوشبوئیں تھیں جن کی حضور علیہ السلام دھونی لیا کرتے تھے، اس لیے کہ امت کو ترغیب تھی کہ خوشبو میری پسندیدہ چیز ہے، تم بھی اپنے زندگی میں خوشبو کا اہتمام جو ہے وہ کر لیا کرو۔ اب دیکھیں، بدبو سے آپ علیہ السلام کو نفرت تھی، اس کی وجہ کیا تھی کہ فرشتوں کی پسندیدہ چیز خوشبو ہے، اس لیے مستقل سنت ہے حضور علیہ السلام کے زمانے سے لے کے آج تک۔ جو لوگ مسجد نبوی میں گئے ان کو پتہ ہے جب اذان ہونے لگتی ہے تو اذان سے پہلے مسجد نبوی میں جہاں اذان کا وہ چبوترا بنا ہوا ہے اس کے اوپر آپ دیکھیں گے کہ وہ تھوڑا سا نا وہ دھواں اڑتا ہوا آپ کو نظر آئے گا، تو پوری مسجد میں خوشبو سے پوری مسجد کو معطر کر دیا جاتا ہے۔ یہ مستقل سنت ہے مسجدوں کو خوشبودار رکھنا، اور آج ہماری مسجدوں میں اے سی لگ جاتے ہیں، قالین بچ جاتے ہیں، سارا کچھ ہو جاتا ہے، نہیں ہوتا تو مسجدوں میں خوشبو کا انتظام نہیں ہوتا، حالانکہ یہ چیزیں سنت نہیں، یہ ضرورت ہے، اور جو سنت تھی وہ میرے دوستوں ہم سے چھوٹی ہوئی ہے۔ مسجدوں کو نماز سے پہلے جیسے اذان ہوئی نمازی آئیں گے، چلیں اور کچھ نہیں اگربتی لگا دیں، وہ بھی نہیں کر سکتے، ایئر فریشنر کوئی بھائی ہمت کر لے تو ہر مسجد میں اس کا اہتمام ہو، اس کو اجر ملے گا، تو تھوڑا سا ایئر فریشنر دائیں بائیں چھڑکا دیا، اب جو مسجد میں آئے گا خوشبو سونگے گا اس کا دل بھی خوش ہو جائے گا۔ فرشتوں کا ماحول ہے اسی لیے فرشتے بھی خوش ہو جائیں گے، اور سب سے بڑی بات یہ سنت زندہ ہوگی ہمارے معاشرے میں، یہ سنت مٹ چکی ہے۔ آپ مسجدوں میں جاتے ہیں ہر سہولت آپ کو ملے گی، خوشبو مسجدوں میں نہیں ملتی، حالانکہ یہ ہونی چاہیے۔ تو عرض یہ کر رہا تھا کہ حضور علیہ السلام نے بدبو سے نفرت کی ہے، اسی لیے کچا پیاز اور کچا لہسن پوری زندگی اللہ کے نبی نے نہیں کھایا، کیونکہ کچا پیاز کھاتے ہیں تو منہ سے بو آتی ہے، کچا لہسن کھاتے ہیں تو منہ سے بو آتی ہے۔ یہی حکم ہر اس چیز کا ہے جس کے کھانے کے بعد منہ سے بو آئے، مسجد میں وہ چیز کھا کے آنا جائز نہیں ہے۔ اللہ کے نبی نے فرمایا فلا یقربن مسجدنا، جو آدمی کچا پیاز کچا لہسن کھا لے وہ ہماری مسجد میں نماز پڑھنے نہ آئے، بلکہ کرلی کرے، منہ سے بدبو کو دور کرے، پھر مسجد میں نماز کے لیے آئے، کیونکہ فرشتوں کا ماحول ہے، یہاں بدبو مناسب نہیں۔ تو آپ علیہ السلام نے کچا پیاز اسی لیے کبھی نہیں استعمال کیا کہ فرشتے آتے ہیں وہی لے کر، اور اگر منہ سے بدبو آ رہی ہوگی تو فرشتے وہی لے کر پھر نہیں آیا کرتے تھے، اس لیے آپ علیہ السلام ان چیزوں سے بچتے تھے۔ اب بھائی جو بھائی سگریٹ پینے والے ہیں ان سے درخواست ہے کہ نماز بھی پڑھتے ہیں تو تھوڑا اذان سے پہلے سگریٹ سے فارغ ہو جایا کریں، اچھی طرح کرلی کریں، پھر الائچی کوئی ٹافی اس قسم کی خوشبودار چیز کھا لیا کریں، تاکہ جب نماز کے لیے آئیں تو ہمارے منہ سے کوئی ایسی بدبو نہ آئے جس سے نمازی کو تکلیف ہو یا مسجد کے فرشتوں کو تکلیف ہو۔ دیکھیں میں آپ کو ایک مسئلہ عرض کرتا ہوں، آپ حیران ہوں گے کہ شریعت نے خوشبو اور بدبو کو کیسے الگ الگ کر دیا ہے۔ اب دیکھیں جس آدمی کے بغل سے بو آتی ہے، گرمیوں میں عام طور پر پسینے کی بو آتی رہتی ہے، اسی طرح بعضوں کو کوئی مسئلہ ہے معدے کا یا مسوڑوں میں کوئی بیماری ہوتی ہے تو منہ سے بدبو آتی ہے۔ اب یہ حکم ہے شریعت کا، جس آدمی کے منہ سے بدبو آتی ہے زیادہ اور بغل سے بدبو آتی ہے زیادہ، اس بندے کو یہ حکم دیا جا رہا ہے کہ یہ جماعت کے ساتھ مسجد میں آ کے نماز نہ پڑھے۔
اگر یہ پڑھے گا تو اس کو نماز کا ثواب نہیں ملے گا، الٹا گناہ ملے گا۔ اس کو حکم ہے یا تو اپنے گھر میں نماز پڑھے، یا جب سب نمازی نماز پڑھ کے چلے جائیں بعد میں آ کے یہ اکیلا مسجد میں نماز پڑھ لے، اس کو جماعت کا ثواب بغیر جماعت کے اللہ پاک خود بخود دے دیں گے۔ کیوں؟ اس کی وجہ یہ ہے، اب جب یہ آئے گا، اب اس کے منہ سے بو آتی ہے، سجدے میں جب جائے گا یہ پڑھے گا سبحان ربی الاعلیٰ، اب بو ادھر ادھر دونوں نمازیوں کو بو آئے گی، ان کو تکلیف ہوگی نہیں ہوگی؟ اور مسجد میں آ کر کسی مسلمان کو تکلیف دینا یہ بڑا گناہ ہے، اور جماعت میں شریک ہونا چھوٹی نیکی ہے، تو چھوٹی نیکی کی وجہ سے اتنا بڑا گناہ کرنا بتاؤ کتنا نقصان ہو جائے گا۔ اب اس کی بغل سے بو آ رہی ہے، رکوع میں سجدے میں دائیں بائیں والے نمازی تو بیچارے پریشان ہو جائیں گے۔ میں ایک دفعہ، مجھے اس مسئلے کا احساس نہیں تھا، ایک دفعہ میں ایک مسجد میں کہیں نماز پڑھنے گیا تو کوئی بیچارہ مزدور آدمی تھا، وہ آ کے میرے ساتھ نماز میں کھڑا ہو گیا۔ آپ یقین کریں میرا دل کرے میں نماز توڑ دوں اور کہیں اور جا کے کھڑا ہو جاؤں، پھر میں نے کہا یار توڑ بھی دی تو کوئی اور بیچارہ ساتھ کھڑا ہوگا، اس کو بھی تکلیف ہوگی۔ اس کے بیچارے کے بدن سے، کپڑوں سے اتنی شدید بو آ رہی تھی کہ میرا کھڑا ہونا محال ہوا پڑا تھا، تو میں نے سلام پھیرتے ہی سب سے پہلا کام کیا، اٹھ کے باہر چلا گیا، تھوڑا سانس لیا، اس کے بعد سجدے میں جاتا تو سانس روک لیتا، سجدے میں زیادہ بو آ رہی تھی۔ تب مجھے احساس ہوا کہ شریعت نے یہ حکم کیوں لاگو کیا ہے۔ اس لیے بھائی اب دیکھو، اس سے اندازہ آپ کو ہو گیا ہوگا کہ خوشبو اور بدبو کا شریعت میں محل کیا ہے۔ آپ دیکھیں جس آدمی کی قبر سے خوشبو آتی ہے تو ہم لوگ کیا سمجھتے ہیں؟ جنتی آدمی ہے یار، اس کی قبر سے خوشبو آ گئی۔ حدیث میں آتا ہے جب نیک آدمی قبر میں رکھا جائے تو فَيَأْتِيهِ مِنْ رَوْحِهَا وَطِيبِهَا، تو جنت کی کھڑکی کھلتی ہے، وہاں سے تازہ خوشبوئیں جنت کی اس کی قبر میں آتی ہیں۔ تو خوشبو کا آنا آدمی کے جنتی ہونے کی نشانی ہے۔ اس لیے اللہ کے نبی خوشبو لگاتے تھے، لگواتے تھے، دوسروں کو ترغیب دیتے تھے۔ ہم مسلمان ہیں، ہم نے جنت میں جانا ہے، اور جنتی آدمی کی پہچان ہے اس کے بدن سے خوشبو آنی چاہیے، تو ہمیں خوشبو کا اہتمام کرنا چاہیے۔ اور جو دوزخی آدمی برا قبر میں رکھا جاتا ہے، حدیث میں تو فَيَأْتِيهِ مِنْ سَمُومِهَا وَحَرِّهَا، اس کی قبر میں دوزخ کی کھڑکی کھول دی جاتی ہے، وہاں سے بدبودار ہوائیں اس کی قبر میں آتی ہیں۔ تو بدبو یہ دوزخ کی علامت ہے، خوشبو جنت کی نشانی ہے۔ اس لیے مسلمان کو خوشبو کے اہتمام کی بہت ترغیب حضور علیہ السلام نے دی ہے۔ اب خوشبو کا یہ تو تھوڑی سی ترغیبی بات ہو گئی، اب خوشبو کب کب لگانا سنت ہے، ہمیں خوشبو کے محل پتہ ہونے چاہیے۔ سب سے پہلی سنت، جمعے والے دن خوشبو لگانا سنت ہے۔ حضور علیہ السلام نے فرمایا جو آدمی جمعے والے دن غسل کرے فَيَتَطَيَّبُ مِنْ أَحْسَنِ طِيبِهِ، اور جو سب سے اچھی خوشبو گھر میں ہو وہ لگائے، اس کے بعد مسجد میں جلدی آ جائے اور آ کر بیٹھے، امام کا خطبہ سنے، کسی سے بات نہ کرے، تو اس آدمی پر جنت واجب ہو جاتی ہے اور اللہ اس کے گناہوں کو معاف کر دیتے ہیں۔ جمعے والے دن خوشبو لگانا یہ سنت ہے۔ پھر عیدین، چھوٹی عید بڑی عید، دونوں عیدوں پر اللہ کے حبیب غسل بھی فرماتے تھے، زینت بھی اختیار کرتے تھے، اور خوشبو لگا کر عید کی نماز پڑھانے کے لیے آتے تھے۔ اب عید کا موقع ہے، جہاں بھائی ہم نئے کپڑے پہنتے ہیں، خوشبو بھی ہمیں لگا لینی چاہیے۔ اس لیے نہیں کہ میرا بدن سے خوشبو آئے، اس لیے کہ میرے محبوب کی سنت ہے، اور سنت سمجھ کر لگائیں گے، خوشبو تو آئے گی، انشاءاللہ اس کا اجر بھی ملتا رہے گا۔ تیسرا، حضور علیہ السلام نے حکم دیا کہ جب بھی کوئی مجلس ہو جہاں لوگ جمع ہو، جیسے ابھی ہم لوگ جمع ہیں، شادی پہ جمع ہوتے ہیں، اسی طرح اور موقع جو اجتماع کے ہیں، جہاں بھی لوگ جمع ہوں گے، ظاہری سی بات ہے میری وجہ سے کسی کو تکلیف نہ ہو، وہاں پر خوشبو لگا کر جانا مستقل سنت ہے۔ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ فرماتی ہیں جب بھی کوئی قافلے مسلمان ہونے آتے یا صحابہ کو آپ علیہ السلام جمع فرماتے تو خوشبو لگائے بغیر مجمع میں جانا پسند نہیں فرماتے تھے، پہلے خوشبو لگاتے پھر جاتے تاکہ مجمع والوں پر اس کا اچھا جو ہے وہ اثر پڑے۔ اسی طرح خوشبو کے لیے علماء نے ایک محل یہ لکھا کہ جب حدیث پاک کا درس ہو، جیسے ابھی ہو رہا ہے، یا آپ حدیث پڑھنے جاتے ہیں تو اس موقع پر خوشبو لگانا بھی سنت ہے۔ حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ایک شاگرد ہیں، فرماتے میں جب بھی حضرت انس رضی اللہ عنہ کے پاس جاتا حدیث پڑھنے کے لیے تو وہ حدیث پڑھانے بیٹھتے تو ان کا ایک خادم خوشبو لے کر آتا تو وہ خوشبو لیتے،
تو اپنے ہاتھوں پر رگڑ کر اپنے بدن پر خوشبو لگاتے، پھر ہمیں حدیث پڑھاتے تھے۔ تو خوشبو لگانا حدیث کے موقع پر، ایسے ہی قرآن پاک کی تلاوت کے وقت خوشبو لگانا سنت ہے۔ حضور علیہ السلام حدیث میں آتا ہے جب تہجد میں اٹھتے تھے سب سے پہلے استنجا فرماتے، پھر وضو فرماتے، پھر اپنے خادم سے کہتے جاؤ میرے گھر سے خوشبو لے کر آؤ، تو وہ گھر سے خوشبو لے کر آتا تو آپ خوشبو لگاتے۔ اس کے بعد تہجد میں کھڑے ہو کر قرآن پاک کی تلاوت فرماتے تھے۔ تو تلاوت کے وقت خوشبو لگانا بھی سنت ہے اور تہجد کے وقت خوشبو لگانا بھی سنت ہے۔ صبح سویرے اٹھ کے سب سے پہلے دیکھو اللہ کے حبیب کر کیا رہے ہیں، خوشبو کا اہتمام دن کے شروع میں ہو رہا ہے۔ اسی طرح حدیثوں میں آتا ہے آپ علیہ السلام نے جو خوشبو کے مواقع بتائے وہ یہ کہ عورت جب حیض و نفاس سے پاک ہو کر غسل کر لے تو اس عورت کو اپنے اس خاص جگہ پر بھی اور بدن پر بھی خوشبو لگانے کا حکم دیا۔ مشکات شریف میں حدیث آتی ہے، ایک عورت آئی، اس نے کہا یا رسول اللہ حیض سے میری پاکی ہو جائے تو مجھے کیا کرنا چاہیے؟ آپ علیہ السلام نے فرمایا تو غسل کر، اس کے بعد عنبر کی ایک ٹکیا لے لے، خوشبو ہوتی تھی وہ، عنبر کی ٹکیا لے اور اس کو اپنے بدن پر مل لیا کر۔ تو عورت حیض و نفاس سے پاک ہو تو اسے خوشبو لگانا یہ بھی سنت ہے، تاکہ چونکہ میاں بیوی کی قربت ہوگی اس کے بعد تو خاوند کی رغبت بیوی کی طرف بڑھ جائے، اس لیے اسے خوشبو لگانے کا حکم دیا گیا۔ ایسے ہی حضور علیہ السلام نے خوشبو کا ایک موقع یہ بھی بتایا کہ جب بھی آدمی اللہ کا ذکر کرنے بیٹھے تو حدیث میں آتا ہے جب ذکر آدمی کرتا ہے تو آسمان سے فرشتوں کا نزول ہوتا ہے اور فرشتوں کی سب سے پسندیدہ چیز خوشبو ہے اور ناپسندیدہ چیز بدبو ہے۔ تو جب اللہ کا ذکر کریں تو خوشبو لگا کے ذکر کریں، ایک دفعہ اس کا تجربہ کریں، آپ ویسے ذکر کریں، پھر اس کے بعد خوشبو لگا کر ایک تسبیح اور کریں۔ تو جو تسبیح آپ خوشبو لگا کر کریں گے اس کے اندر جو سکون اور مزہ اور راحت آپ محسوس کریں گے، بغیر خوشبو والی تسبیح میں آپ کو وہ راحت محسوس نہیں ہوگی۔ کیوں؟ اس لیے کہ فرشتوں کا نزول جب ہو رہا ہوتا ہے تو خوشبو کی وجہ سے کثرت سے فرشتے آتے ہیں اور رحمت کے فرشتوں کا زیادہ آنا یہ آدمی کے سکون کا باعث بنتا ہے، اس لیے انسان کو پھر نماز میں ذکر میں زیادہ لذت محسوس ہوتی ہے۔ تو یہ مواقع ہیں خوشبو لگانے کے، بھائی ہم بھی اس کی نیت کر لیں کہ ان سب مواقعوں پر خوشبو لگانے کی ہم کوشش کیا کریں۔ اب خوشبو کے آداب کیا ہیں کہ خوشبو کیسے لگانی چاہیے اور کس انداز میں اس کا استعمال ہو۔ حضور علیہ السلام حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ فرماتی ہیں کہ جب آپ علیہ السلام خوشبو لگاتے تو میں دیکھتی کہ پورے بدن پر آپ خوشبو لگاتے تھے، حتیٰ کہ آپ کی داڑھی اور بالوں پر بھی میں محسوس کرتی تھی کہ خوشبو کا نشان موجود ہے۔ یعنی اس کا طریقہ یہ تھا، حضرت سلمہ بن اقویٰ رضی اللہ عنہ ایک صحابی ہیں، اب وہ خوشبو لگا کر انہوں نے اپنے شاگردوں کو دکھائی کہ یوں خوشبو لگانی ہے، اور پھر کہا اللہ کے نبی علیہ السلام بھی ایسے ہی خوشبو لگاتے تھے۔ انہوں نے خوشبو اپنی ہتھیلی پر رکھی اور اس کو ایسے مسلا، مسلنے کے بعد اپنے جسم پر لگایا، اس کے بعد اپنے گالوں پر خوشبو لگائی، پھر اپنی داڑھی پر ہاتھ پھیرا۔ تو گویا کہ اب یہ پتہ چلا اپنے گالوں پر خوشبو لگانا، داڑھی پر خوشبو لگانا اور بعد میں پورے بدن پر خوشبو لگا لینا، یہ پورے کا پورا عمل حضور علیہ السلام کے صحابہ نے کیا ہے اور اللہ کے نبی کو دیکھ کر ہی کیا ہوگا۔ حضرت انس رضی اللہ عنہ کے ایک شاگرد وہ بتاتے ہیں میں ان کے پاس آیا تو انہوں نے خوشبو لی اور پہلے اپنے گالوں پر لگائی، اس کے بعد داڑھی پر لگائی، پھر یوں مسل کے اپنے پورے جسم پر انہوں نے مسل لیا۔ تو اب اس کا حل یہ ہے کہ جو عطر ہیں بازاروں سے ملتے ہیں وہ تو ایسے لگائے جا سکتے ہیں، لیکن جو پرفیوم ہے اس میں چونکہ اسپرے ہوتا ہے تو وہ لگانا مشکل ہے۔ تو اس کا حل یہ ہے کہ آپ اسپرے اپنے جسم پر کر لیں اور ہلکا سا اس کو اپنے ہاتھ پر لگا کر ایسے مسل لیں اور ایک دفعہ یوں ہاتھ پھیر لیں تو آپ کا یعنی داڑھی پر بھی لگ جائے گی اور جو گال پر بھی ہلکی سی خوشبو لگ جائے گی۔ کوئی بھی طریقہ آپ اس کا استعمال کر لیں تو یہ عمل مستحب ہے، ضروری نہیں ہے کہ آپ لازمی اپنے گالوں پر خوشبو لگا لیں۔ چونکہ حضور علیہ السلام کبھی کبھی ایسا کر لیتے تھے تو صحابہ اللہ کے نبی کی محبت میں ایسا ہی کر لیا کرتے تھے۔ ہم بھی اگر اس محبت کو اختیار کریں گے انشاءاللہ ہمیں بھی بھائی اس کا نور نصیب ہو جائے گا۔ تو ایک تو یہ خوشبو لگانے کا طریقہ جو آپ علیہ السلام کے صحابہ نے بتایا۔ دوسری بات یہ کہ خوشبو میں فرق ہوتا ہے۔ حدیث میں آتا آپ علیہ السلام نے فرمایا کہ جو مردوں کی خوشبو ہے وہ ہوتی ہے ما خفیہ لونہ و ظاہر ریحہ، کہ مرد وہ خوشبو استعمال کرے جس کا رنگ نہ ہو
اور خوشبو تیز ہو، یعنی خوشبو دوسروں تک چلی جائے لیکن کپڑوں پہ اس کا رنگ نہیں ہونا چاہیے۔ اور عورت کی خوشبو اللہ کے نبی نے بتایا ما خافیہ ریحہ وظہر لونہ، جس کا رنگ نظر آئے لیکن اس کی خوشبو نظر نہ آئے، یعنی خوشبو نہ پھیلے۔ تو پتہ چلا عورت کو ہلکی خوشبو لگانی چاہیے، مرد کو تیز خوشبو لگانی کی اجازت ہے تاکہ دوسروں کو خوشبو آ جائے۔ اب عورت کو ہلکی خوشبو لگانے کا حکم کیوں دیا گیا؟ اس کی ایک حکمت ہے۔ مشکوٰۃ شریف میں حدیث آتی ہے، آپ علیہ السلام نے فرمایا جو عورت اپنے بدن پر تیز خوشبو لگا کر باہر نکلتی ہے، بازار میں یا کہیں جاتی ہے، تو اللہ کے نبی نے فرمایا فہیہ کذا و کذا، جب یہ نکلے گی تو سارے مرد اب فطرتی بات ہے، کوئی آدمی گزرے گا تو خوشبو سونگیں گے یہ کہاں سے آ رہی ہے، تو فوراً ہم اس کی طرف دیکھیں گے جس کی طرف پاس سے خوشبو آئی ہے۔ اب عورت گزر رہی ہے، جن جن مردوں کو خوشبو آئے گی وہ مڑ مڑ کے اس عورت کو دیکھیں گے، تو گویا یہ عورت خوشبو کی وجہ سے مردوں کو اپنی طرف متوجہ کر رہی ہے۔ تو اللہ کے نبی نے فرمایا فہیہ کذا و کذا، یہ عورت تو ایسی ایسی ہے۔ تو بعد میں صحابہ نے ایک اپنے بڑے صحابی سے پوچھا کیا مطلب ہے ایسی ایسی ہے؟ انہوں نے فرمایا یعنی الزانیہ، کہ اللہ کے نبی کہہ رہے گویا کہ یہ عورت مردوں کو زنا کی دعوت دے رہی ہے، کیونکہ وہ دیکھیں گے متوجہ ہوں گے، جب متوجہ ہوں گے تو بات بڑھتے بڑھتے کہیں بدکاری تک نہ چلی جائے۔ اس لیے عورتوں کو جائز نہیں کہ وہ تیز خوشبو لگا کر باہر بازاروں میں آئیں۔ ہاں رات کو اگر خاوند آ رہا ہے گھر میں تو عورت اپنے خاوند کے لیے خوشبو لگائے گی۔ اگر کوئی عورت ایسی ہے جو گھر میں اکیلی رہتی ہے، نہ اس کا دیور ہے نہ اس کا سسر ہے، گھر میں کوئی اور مرد نہیں ہے، بس وہ ہے اس کا خاوند ہے، جتنی مرضی تیز خوشبو لگائے گھر میں رہے کیونکہ خاوند کے لیے لگا رہی ہے۔ اگر اور غیر مرد بھی گھر میں رہتے ہیں دیور وغیرہ، تو پھر عورت کو چاہیے رات عشاء کے وقت خوشبو لگائے جب اس کے خاوند کے آنے کا وقت ہو جائے، اور وہ خوشبو چونکہ لگانی ہی خاوند کے لیے ہے تو اس کے آنے سے پہلے لگا سکتی ہے۔ عام مجموع میں جہاں مرد وغیرہ ہو وہاں یہ خوشبو لگا کر جانا عورت کے لیے جائز نہیں، مرد جہاں مرضی چلا جائے۔ عورت کا حکم خوشبو کا یہ ہے، یہ عورت کا ادب ہے۔ پھر خوشبو کا ایک ادب یہ ہے کہ جب خوشبو لگائی جائے تو بھائی خوشبو میں اس کا ضرور اہتمام کر لیں، ایسی خوشبو لگائیں جو دوسروں کے لیے تکلیف کا سبب نہ بنے، یہ بہت اس کا اہتمام کرنا چاہیے۔ ہمارے ایک دوست ہیں، وہ بیچاروں کو تھوڑا خوشبو سے الرجی ہے، تو ایک اور صاحب آئے اور آ کر ان کے ساتھ بیٹھ گئے، انہوں نے بڑی تیز خوشبو لگائی ہوئی تھی۔ اب انہوں نے یوں ناک پہ ہاتھ رکھ لیا تو انہوں نے کہا جی ایڈی سونی میں خوشبو لائی ہوئی ہے، تانوں پتہ ہے نا کیا خوشبو دا؟ وہ بیچارے پہلے چڑے ہوئے تھے، کہندے آہو اندا نام ہے روح کھچ کہندے میری روح کھچ لینی تھوڑی دیر تک، تو وہ بیچارے پھر اٹھ کے دور جا کے بیٹھ گئے۔ اس سے اندازہ یہ ہوتا ہے خوشبو لگائیں وہ لگائیں جس سے دوسرے بھائیوں کو تکلیف نہ ہو۔ مثلا اگر آپ ہلکی خوشبو لگا لیں گے تو اس کے دائیں بائیں ایک دو بندوں کو ہلکی ہلکی جائے گی، تو ہلکی خوشبو کسی کو بری نہیں لگتی۔ تیز لگائیں گے تو اور زیادہ لگائیں گے تو پھر جو دور والے ہیں ان کو تو آہستہ آہستہ ہی پہنچے گی، قریب والوں کو تیز پہنچے گی، ممکن ہے بیچاروں کو تکلیف نہ ہو جائے۔ تو خوشبو لگانے میں اس کا اہتمام ہو، زیادہ خوشبو نہ لگائی جائے، تیز خوشبو بھی نہ لگائی جائے۔ تیز ہے تو تھوڑی لگا لیں، ہلکی ہے تو زیادہ بھی لگا لیں گے تو کوئی حرج والی بات نہیں۔ پھر یہ کہ آپ نے کسی کو خوشبو دینی ہے، دو ادب ہیں۔ جس کو خوشبو دی جا رہی ہے، مثلا میں نے جیب سے نکال کر کہ بھائی آپ بھی لگا لیں، تو اس کو چاہیے کہ خوشبو کا ہدیہ ہے رد نہ کرے، جیسا کہ حدیث پڑھی آپ علیہ السلام خوشبو کا ہدیہ رد نہیں کرتے تھے۔ اگر تو کسی نے ویسی تحفہ دیا ہے ضرور لے لے، کیوں کہ خوشبو زیادہ مہنگی نہیں ہوتی، دینے والے پر بھی بوجھ نہیں ہے، لینے والے پر بھی بوجھ نہیں ہے۔ دوسرا یہ کہ اس نے تحفہ تو نہیں دیا، لگانے کے لیے دی ہے، تو پہلے دینے والا یہ سمجھ لے کہ کسی کو یہ نہ کہے لے جی خوشبو لگا لے، اب وہ کہے گا جی میں نہیں لگاتا، آپ ناراض ہو جائیں گے، لگا لے، اس کو الرجی ہو وہ بیچارہ بیمار ہو جائے گا۔ تو ادب یہ ہے خوشبو لے کر دوسرے سے کہیں کہ بھائی آپ کو خوشبو لگانا موافق ہے،
آپ کو کوئی خوشبو سے تکلیف تو نہیں ہوتی؟ وہ کہے گا جی نہیں۔ اگلی بات، یہ خوشبو ہے، آپ دیکھ لیں، اگر آپ کو یہ پسند ہے تو لگا لیں، اگر نہیں پسند تو کوئی بات نہیں۔ وہ سونگے گا، ہاں ٹھیک ہے لگا لے گا، سونگے گا کہ جی نہیں یہ مجھے پسند نہیں ہے، تو آپ کو اس کی خوشبو کا واپس کرنا برا نہیں لگنا چاہیے۔ کیوں؟ لازمی نہیں ہے جو خوشبو مجھے اچھی لگتی ہے وہ آپ کو بھی اچھی لگے۔ تو میں کہوں یار ایڈی سونی خوشبو ہے، تینوں پتہ ہی نہیں پھر خوشبو کہندے کنوں ہے۔ تو اپنی چاہت کسی پہ مسلط کرنا یہ دین کا مزاج نہیں ہے۔ تو خوشبو دیتے ہوئے بھائی سب سے پہلے پوچھ لے بھائی آپ کو کوئی الرجی تو نہیں ہے؟ نہیں، پھر یہ دیکھیں آپ کو یہ خوشبو اچھی لگتی ہے تو لگا لیں، اگر اچھی نہیں لگتی تو کوئی بری بات نہیں ہے، مجھے اس کا برا نہیں محسوس ہوگا۔ اب وہ لگا لے تو ٹھیک ہے، نہ لگائے تو ہمیں برا نہیں منانا چاہیے۔ اور جس کو دی جا رہی ہے اس کو چاہیے کہ اس کا دل نہ توڑے۔ اگر خوشبو پسند نہیں بھی ہے ہلکی سی لگا لے اور کہے بھائی بس اتنی سی مجھے اچھی لگ رہی ہے، اور اس کو جو ہے وہ کہیں اپنے بدن پر لگا لے۔ اب دیکھو اگر ہم یوں مزاج بنا لیں گے تو دینے والا بھی بوجھ نہیں بن رہا اور لینے والے پر بھی بوجھ نہیں ہوگا، یوں دونوں گھر خوش رہیں گے۔ اور اگر وہ کہہ لیجیے تانوں لانی پینی شیخ صاحب میں تانوں کہہ دیتا میرا دل ٹوٹ جانا جی تسی نہ لائے، اب وہ لگا لی، اس کو چھینکیں آنی شروع ہو گئی، بیچارے کی آنکھوں سے پانی آ رہا ہے، بھی تیرا تا دل رہ گیا اگلے دا کام ہو گیا۔ تو ایسے نہیں کرنا چاہیے۔ اسی لیے میں نے عرض کیا ادب یہ ہے دوسرے کی رعایت ہمیں کرنی چاہیے، اس سے پوچھ لینا چاہیے، اگر تکلیف نہ ہو تو لگا لے، ہو تو بھائی پھر مت لگانا، میری وجہ سے آپ کو تکلیف ہو یہ مجھے اچھا نہیں لگے گا، یوں اس کو ہمیں راحت دے دینی چاہیے۔ آخری درخواست یہ ہے، دیکھیں خوشبوئیں 3 قسم کی ہیں۔ ایک وہ خوشبو ہے جو عطر جس کو ہم کہتے ہیں، وہ تو آپ بغیر کسی جھجک کے استعمال کریں، کوئی اس میں ایسی بات نہیں ہوتی۔ دوسری خوشبو وہ ہوتی ہے جس میں الکوہل مکس ہوتا ہے۔ اب الکوہل کا سمجھ لے، ایک وہ الکوہل ہوتا ہے، پرفیوم وہ ہوتے ہیں جن میں الکوہل نہیں ہوتا، لکھا ہوتا ہے فری فرام الکوہل، تو وہ بھی استعمال کر لیں بغیر جھجک کے، کوئی حرج والی بات نہیں ہے۔ تیسرا وہ خوشبو ہے جو پرفیوم ہے اور اس میں الکوہل بھی ملا ہوا ہے۔ اب یہ سمجھ لیں اگر وہ الکوہل انگور کے شیرے سے بنایا ہوا ہے تو انگور کے شیرے سے بنا ہوا الکوہل اس کو عربی میں خمر کہتے ہیں، یہ حرام ہے۔ اللہ نے قرآن میں اس کو حرام کیا ہے، انما الخمر والمیسر والانصاب والازلام 7ویں پارے کی آیت ہے، یہ حرام ہے۔ اب اگر یہ شراب یعنی انگور کے شیرے سے بنا ہوا الکوہل کسی پرفیوم میں مکس ہو چکا ہے تو ایسے پرفیوم کو لگانا، اس کے بارے میں علماء کی 2 رائے ہیں۔ بعض تو یہ کہتے ہیں کہ یہ حرام ہے، اس کو لگانا جائز نہیں ہے، لگا لیا تو پھر وہ نماز نہ پڑھے ایسے کپڑوں میں جس پر وہ لگ چکا ہے، چونکہ وہ حرام ہے۔ لیکن بعض علماء کی رائے یہ ہے کہ چونکہ الکوہل کی خصوصیت یہ ہے جب وہ لگتا ہے تو تھوڑی دیر کے بعد اڑ جاتا ہے، خوشبو رہ جاتی ہے، الکوہل اڑ جاتا ہے، تو جب وہ اڑ گیا ہے تو اڑنے کی وجہ سے وہ رہا ہی نہیں، اور پھر اس کی بالکل معمولی سی مقدار اس شیشی کے اندر ہوتی ہے، اور شریعت کا ضابطہ ہے والقلیل کالمعدوم، جو چیز بالکل معمولی ہوتی ہے شریعت اس کا اعتبار نہیں کرتی، یوں سمجھو وہ ہے ہی نہیں۔ تو اب ان علماء کے فتوے کے موافق اگر الکوہل والا پرفیوم بھی آپ نے لگا لیا تو پھر لگانے کے بعد اس میں نماز پڑھی جا سکتی ہے 15-20 منٹ کے انتظار کے بعد۔ لیکن مشورہ یہ ہے اگر کسی کے اوپر لکھا ہوا ہے کہ اس میں الکوہل ہے تو آپ یہ چیک کر لیں وہ الکوہل کس سے بنا ہوا ہے۔ اگر تو وہ انگور سے بنا ہوا نہیں ہے تو پھر وہ کسی کیمیکل سے بنا ہوگا، جو سے بھی بنتا ہے، گندم سے بھی بنتا ہے، اسی طرح جو اور مختلف چیزوں سے بنتے ہیں۔ ان چیزوں سے بنا ہوا الکوہل اس کو حرام نہیں کہا جاتا۔ اس پرفیوم کا استعمال آپ بغیر جھجک کے بھی کر سکتے ہیں، اگرچہ الکوہل ہے لیکن انگور والی نہ ہو، پھر آپ اس کا استعمال کر لیں۔ صرف ایک پرفیوم بچ گیا جس میں انگور والی الکوہل ہے، اس سے بھائی پرہیز ہی کر لے تو اچھا ہے۔ اگرچہ بعض علماء نے اجازت تو دی ہے لیکن ایک بسکٹ ہے، میں کہتا ہوں جی آپ کھا لیں یہ بسکٹ بہت اچھا ہے، دوجا بندہ کہتا ہوں نہ کھائیں دیکھے زہر ہی۔ اب آپ کہیں گے یار مولوی صاحب کہہ رہے کو نہیں زہر، دوجا کہندا زہر ہے، تو لا محالہ کھاتے ہوئے آپ کا دل ڈرے گا بھی جے ہویا تے میں تا گیا مر، تو آپ کہیں گے جی نہیں مولوی صاحب میرا دل نہیں کر رہا کھان دو، تو لا محالہ اپنی
جان بچانے کے لیے آپ وہ بسکٹ نہیں کھائیں گے. اب ایک پرفیوم ہے، بعض علماء کہہ رہے ہیں بھئی مت لگاؤ حرام ہے، بعض کہہ رہے ہیں نہیں لگا لو کوئی بات نہیں جائز ہے. تو اب ہمارے اندر کا تقویٰ یہ ہونا چاہیے کہ ہم نہ ہی لگائیں تو اچھا ہے، تاکہ اختلاف والی صورت سے بچ جائیں. تو جو انگور کے شیرے والا الکوہل ہے اگر وہ آپ کو کسی پرفیوم میں مل گیا، اوپر لکھا ہوا ہے، تو پھر آپ اس سے بچ لیں. باقی پرفیوم وغیرہ لگا سکتے ہیں اور اس کے بعد آپ نماز پڑھنا چاہیں تو نماز بھی پڑھ سکتے ہیں، اس میں کوئی حرج والی بات نہیں. اب بھئی ایک تو ہم 3 نیتیں یہاں سے کر کے اٹھے. پہلی نیت تو یہ کر لیں آج کے بعد خوشبو کا استعمال اپنی زندگی میں ہم نے کرنا ہے. ہمارے جو ڈریسنگ ٹیبل پر اتنی چیزیں پڑی ہوتی ہیں ان میں بھائی یہ خوشبو بھی ہونی چاہیے. حضور علیہ الصلوۃ والسلام کو عنبر خوشبو کافی پسند تھی، عود آپ شوق سے استعمال کرتے تھے. اسی طرح ریحان ایک خوشبو ہے جس کا ذکر آج کی حدیث میں بھی آیا، یہ بھی آپ شوق سے لگاتے تھے. اس کے علاوہ آپ کو جو خوشبو پسند ہے آپ لگا لیں، ساری خوشبوئیں ماشاءاللہ اچھی ہوتی ہیں. دوسری نیت یہ کر لیں کہ خوشبو لگاتے ہوئے یہ استحضار کرنا ہے کہ اے اللہ تیرے نبی کی سنت ہے، سنت سمجھ کر لگا رہا ہوں. آپ یقین کریں یہ سمجھ کر خوشبو لگائیں گے، جب تک خوشبو آتی رہے گی آپ کو نور محسوس ہوگا اپنے دل میں کہ آج میں نے اللہ کے نبی کی سنت زندہ کی ہے. اور تیسری نیت یہ کر لیں کہ مسجد میں بھی بھائی خوشبو کا اہتمام ہونا چاہیے. تو مسجد کے ہمارے جو محلے والے ساتھی ان سے عرض ہے بھائی اس مسجد کا بھی سوچیں، تھوڑا بہت خوشبو کا اہتمام ہو. جب بھی نماز ہو تو اذان کے بعد نماز سے پہلے 5-10 منٹ سے پہلے ہلکا سا ایئر فریشنر دائیں بائیں لگا دیا کریں تاکہ ہماری مسجدیں خوشبودار ہونا شروع ہو جائیں. تو ہماری مسجد کی مشابہت اللہ کے نبی کی مسجد سے ہو جائے گی انشاءاللہ. پھر نماز پڑھنے میں بھی ہمیں کچھ سکون محسوس ہوتا رہے گا. اب کسی بھائی نے کوئی بات پوچھنی ہے تو پوچھ لیں، خوشبو کے متعلق کوئی مسئلہ ہو، کوئی بات ہو. دیکھیں قبر کے لیے عرض یہ ہے کہ قبر میں حضور علیہ السلام نے پکی قبر بنانے سے منع کیا. کیوں؟ کہ پکی قبر میں اینٹ لگے گی اور اینٹ بھٹے سے پک کر آئی ہے، تو ہر وہ چیز جس کا تعلق آگ سے ہو اس کو قبر سے دور کر دیا گیا ہے. اور حدیث میں آتا ہے قبر پر پانی چھڑکنا یہ سنت ہے، مستحب ہے، اللہ کے نبی پسند کرتے تھے. کیوں؟ پانی چھڑکنے کا مطلب ہے اللہ کی رحمت برس رہی ہے، اور اگر اندر کوئی آگ ہے تو یہ رحمت کی بارش برسے گی، وہ آگ ختم ہو جائے گی، اللہ کا عذاب چلا جائے گا. تو آگ والی چیزیں قبرستان میں لے جانے سے خود اللہ کے نبی نے منع کیا. پہلے لوگ آگ لے کر آتے تھے رات کے وقت میں، تو وہ ضرورت تھی قبر مردے کو دفنانے کے لیے تو فوراً اس کو بھگا دیا جاتا تھا، اب مردہ دفن ہو گیا آگ لے جاؤ. تو اگر بتی آگ ہوتی ہے، چونکہ ہم اس کو جلاتے ہیں اس میں سے نکل رہا ہوتا ہے. اچھا مزے کی بات ہے اس خوشبو کا فائدہ مردے کو تو ہوتا نہیں، اس کی تو قبر جنت کا باغ بن گئی تو جنت کی خوشبوئیں آ رہی ہوتی ہیں. ایک آدمی قبر کے اوپر ڈال رہا تھا وہ چاول اور دال، دوسرا آدمی قبر کے اوپر پھول ڈال رہا تھا. تو اس نے شغل میں کہا کہ بھائی تیرے ابے نے کدو اٹھ کے چول تے دال کھانے ہاں جڑے تو پائی جانا. وہ کہندا جدو تیرا چاچا اٹھ کے پھول سونگو گا نا میرا ابا بھی دال کھا لو گا. مطلب کیا، نہ تیرے مردے نے پھول سونگنا نہ میرے مردے نے دال کھانی، تو پھر ڈالنے کا فائدہ بھائی، وہ پیسے ضائع کرنے. تو خوشبو اگر بتی جو ہے وہ قبر پر لگانا علماء نے لکھا یہ مکروہ ہے، اس لیے کہ اس میں آگ ہے اور آگ مردے کے لیے بدشگونی کی نشانی ہوتی ہے. ویسے خوشبو کا انتظام ہو جائے مثلا پھول وغیرہ، یہ بھی اسراف ہی کے حکم میں ہے، لیکن اس کی پھر کچھ گنجائش ہے اگربتی کے مقابلے میں. تو اگربتی نہ لگائی جائے تو بھائی اچھا ہے. اور کوئی بات لگانا جائز ہے لیکن اسراف ہے، اس لیے کہ قبر پر وہ کام کریں جس سے مرنے والے کو کچھ فائدہ ہو. ہماری قبر پر خوشبو لگانے سے مردے کو کوئی فائدہ نہیں پہنچے گا. ہاں اگر ہم نے کچھ پڑھ کر اس کو بخش دیا، اس کے لیے اللہ سے دعا کر دی، یہ اس کو فائدہ پہنچائے گی. تو جو پیسے خوشبو پر لگانے ہیں، جو وقت خوشبو پر لگانا ہے، وہ پیسے صدقہ کر دیں، مردے کو نفع ہو گیا. اور جو وقت لگانا ہے اس وقت میں کچھ پڑھ کے بخش دے تو انشاءاللہ اس کو فائدہ ہو جائے گا. ہاں اس میں یہ ہے کہ آج کل جو عود آتا ہے اس میں رنگ ڈالا جاتا ہے،
اس کو کالا کرنے کے لیے. عود کے آپ دیکھیں گے خوشبو کی دکانوں پر کئی شیڈیں ہوتی ہیں, ڈارک شیڈ بھی ہوتی ہے, لائٹ شیڈ بھی ہوتی ہے, اور اس طرح تو وہ رنگ ڈالتے ہیں بنانے کے لیے. تو اگر کوئی رنگدار خوشبو ہے تو اس کا حل یہ ہے کہ اس کو لگا کر مسل لے تاکہ اس کا رنگ کپڑے پر ظاہر نہ ہو. ڈارک رنگ کے کپڑے اس پہ تو ویسے رنگ پتہ نہیں چلتا ہے. اصل میں پہلے زمانے میں خلوق ایک خوشبو استعمال کی جاتی تھی, خلوق. اس سے اللہ کے نبی نے منع کیا تھا مردوں کو کہ یہ عورتوں کی خوشبو. خلوق یہ ہوتی تھی جب وہ لگتا تھا, پیلے رنگ کی وہ بوٹی ہوتی تھی, اس کو رگڑ کر لگاتے تھے. تو جب لگاتے تھے تو کپڑے پر اس کا نشان آ جاتا تھا. تو حضور علیہ السلام سے پھر منع کیا بھی مرد وہ خوشبو لگائے جو نظر نہ آئے, محسوس ہو. عورت وہ لگائے جو نظر آئے لیکن محسوس نہ ہو. تو یہ فرق اس لیے کیا گیا کہ اس زمانے میں مرد عورتوں کی خوشبو کا یہ رواج تھا. اب جو ہمارے یہاں خوشبوئیں چلتی ہیں عام طور پر اس میں تیز رنگ نہیں ہوتا, عود میں ہوتا ہے, وہ میں نے دیکھا ہوا ہے عود والا. تو اس کا حل یہ ہے کہ اس کو ہلکا لگا لیا جائے تاکہ اس کا رنگ کپڑے کے اوپر ظاہر نہ ہو, خوشبو آتی رہے. لیکن وہ یلو کلر ظاہر نہیں ہوتا. آپ کپڑے پر لگائیں گے تو وہ اسپرے ہوگا, وہ تو ویسے ہی پھیل جاتا ہے. اور اگر دوسرا عطر ہے تو اس کو لگا کر جب مسلیں گے نا تو اس کے بعد لگائیں گے تو رنگ ظاہر نہیں ہوگا. تجربہ یہی ہے. لیکن اگر آپ شیشی سے نکال کر سلائی یوں لگائیں گے تو پھر اس کا نشان کپڑے پہ آ جاتا ہے, وہ ویسے بھی برا لگتا ہے, دیکھنے والا کہے گا یار یہ کیا کیا ہوا ہے. تو لگائیں ایسے انداز میں کہ رنگ ظاہر نہ ہو جائے. اور کوئی بات وہ میں نے عرض کر دی ہے اس کی بات کہ لگاتے ہوئے پوچھ لیا جائے بھائی سے کہ اگر آپ خوشبو لگانا چاہتے ہیں تو لگا لیں, یہ ہلکا سا یہ بہتر ہے. تو پھر نہ دے اس کو, کوئی بات نہیں, تاکہ اس کی نماز میں بھی ڈسٹربنس نہ ہو اور لگانے والا بھی بوجھ محسوس نہ کرے. بعض اوقات مجھے ساتھی لگا دیتے وہ مجھے بعض اوقات خوشبو سے الرجی ہوتی ہے, خاص طور سے گرمی میں کچھ تکلیف ہو جاتی ہے, تو میں پھر لے کے یوں کر کے نا پیچھے کمر پہ لگاتا ہوں تاکہ پچھلوں کو آئے مجھے نہ. تو کبھی یعنی ہلکی ہو تو کوئی حرج نہیں ہے, تیز سے تھوڑا سا پرہیز ہو جاتا ہے. اور بھی کوئی بات کسی ایک منٹ کیا نہیں, پورے جسم پر ہاتھ پھیریں گے تو وہ خود ہی خوشبو آ جائے گی. ٹھیک ہے, مقدار وہ آدمی کو خود متعین کرنی ہے, اس کی کوئی شریعت میں حد نہیں. بھائی نے پوچھا احرام پر خوشبو لگانا. حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں کہ حضور علیہ السلام نے جب حج فرمایا تو میں نے اپنے ہاتھوں پر خوشبو ملی اور حضور علیہ السلام کے احرام پر وہ ساری خوشبو لگائی, اور اس کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے وہ احرام پہنا. تو احرام کی نیت کرنے سے پہلے احرام پر خوشبو لگانا سنت ہے, جائز ہے, بہتر ہے. لیکن جب آپ نے احرام پر باندھ لیا اور نیت کر لی احرام کی, اب خوشبو لگائیں گے تو پھر دم پڑ جائے گا. اس سے پہلے لگا سکتے ہیں, مستحب ہے. احرام کا طریقہ یہ کہ پہلے آپ غسل کریں, غسل کرنے کے بعد احرام پر خوشبو لگائیں, پھر اس کو باندھیں, اس کے بعد نفل پڑھیں, پھر تلبیہ کہہ دیں اور نیت کر لیں احرام کی. تو پہلے خوشبو لگانا احرام سے یہ سنت ہے, بعد میں لگانا پھر ٹھیک نہیں ہے. لیکن لگائیں اس میں بھی وہی جس کا رنگ نہ ہو, اب بس خوشبو آتی رہے, اس میں کوئی حرج نہیں ہے. اور کوئی بات؟ ہاں, دفن کے وقت تو ڈالیں گے قبر کو دبانے کے لیے, یعنی مٹی دب جاتی ہے. بعد میں بھی کبھی جائیں تو قبر پر پانی ڈال دینا یہ مستحب ہے, یعنی اس امید پر کہ گویا رحمت کی بارش ہو رہی ہے. ضروری نہیں ہے, حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے اس عمل کو ہمیشہ نہیں کیا, لیکن اگر کسی نے کیا تو آپ نے منع بھی نہیں کیا, اس وجہ سے مستحب ہے, یہ سنت نہیں ہے. ڈالنا چاہیں تو گنجائش ہے. آئندہ ہمارے درس کا موضوع کیا ہوگا؟